نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع جلانا پیکر اخلاق کا عملی مظہر ہوتا ہے صدر علی وقار۔ تصور کیجئے جب جہل کا غبار اپنی تمام تر حشر سلمانیوں کے ساتھ چاردانگ عالم میں خیمہ زن تھا، جب روم و فارس کی بادشاہت کا سورج انسانوں کے عارض جلسا رہا تھا اور انسانیت کی دیوی دربار وحشت و بربریت کی داشتہ بنی کہ کسی کے احسان کی تلاش میں کسک رہی تھی کہ دفعتاً رب العالمین نے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انک لعلی خلق عظیم کا شرف دے کر مبعوث فرمایا کہ جن کے اخلاق نے برسوں کی دشمنیوں کو بھائی چارے میں بدل دیا، غلام سلوک حیوانیت سے آزاد ہو کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے کہ زندہ درگور ہونے والی بیٹی کو گھر کی عزت ملی کہ صدر علی وقار طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان ہونے کے باوجود اہل طائف کے لیے بد دعا نہ کرنا اخلاق عظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا آپ ہے شان عطا کانے کرم شاہ امم، آپ سے ہے شرف لوح و قلم شاہ امم، آپ کے خلق کو خالق نے کہا ہے خلق عظیم، نقش پا آپ کا ہے فخر ارم شاہ امم، نقش پا آپ کا ہے فخر ارم شاہ امم۔ جناب والا، حضور نے اپنے اقوال کو فعل کے سانچے میں کچھ اس طریقے سے ڈالا کہ آج تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے کہ اگر خوشی کا درس دیا تو خود مسکراہٹ بن گئے، اور اگر ہمدردی کا درس دیا تو خود رحم بن گئے، اگر ایثار سکھایا تو خود اس کی بلندیوں کو چھونے کے لیے جان و مال کی پرواہ نہ کی کہ صبر کو ہی لیجئے۔ کفار نے آپ کو آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ معافی کا اعلان کر کے خلق عظیم کی بہترین مثال پیش کر دیتے ہیں کہ میرے نبی کا خلق عظیم یہی تو ہے جنہوں نے تقویٰ کو معیار قرار دیتے ہوئے گورے اور کالے کی فرق کو مٹا کر حضرت بلال کو اپنا رفیق بنا لیا۔ تو پھر میں کیا کہوں، خوشبو ہے تیرے دو عالم میں ایک گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ۔ یہ تھے جواد احمد، اپنی تقریر سے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں لے گئے کہ جب خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کے گھوڑے روم و فارس کی سلطنتوں کو روند رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، سلامت رہے۔ ہمارے آج کے اگلے مقرر ہیں جناب انس احمد۔ انس احمد روسٹرم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم السلام علیکم۔ ارشاد دو عالم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ظلم کرے میں اس پر رحم کروں، جو مجھ سے ٹوٹے میں اس سے جڑوں، اور جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ صدر علی وقار، دیکھیے تو صحیح کتنا میٹھا اور شیریں ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول، لیکن اس پر عمل کرنا اس سے کئی زیادہ لذیذ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام حضرت زید کے ہمراہ طائف کے لوگوں کو پیغام حق پہنچانے کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں کے گنڈوں اور بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی، اتنی سنگ باری کی کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، آپ کے جسم حضر کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس سے خون رس نہ رہا ہو۔ صدر علی وقار آخرکار تنگ آ کر انگوروں کے باغ میں پناہ لی کہ اتنے میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو چکی کا پاٹ بنا کر ان ظالموں کو دانی کی طرح پیس دوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کی ہلاکت و بربادی بالکل نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ کون سے ہاتھ اٹھائے؟ رحمت و بخشش والے ہاتھ اٹھائے اور دشمنوں کے حق میں ہدایت کی دعا کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، آپ برائی کے بدلے برائی نہیں بلکہ درگزر کرتے تھے،
اور معاف فرما دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظوں میں تسلی دی: یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ مقروضوں کا باڑا اٹھاتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو ہمیشہ ہنستے مسکراتے داخل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی غلام یا کسی نوکر کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ خطبات میں، اقامت میں، کلمے میں، عزا میں ہے کلام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بھائی بہت خوبصورت انس میاں، شاندار تقریر آپ نے کی ہے۔ اگلی مقررہ ہماری نبیہہ نور ہے، روسٹم پر آئیں گی اور اپنی تقریر کا آغاز کریں گی۔ جناب والا، آج اس ہستی کے بارے میں لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ مجھ جیسا کم عمر، کم علم، کم فہم اس ہستی کے حضور کیا پیش کر سکتا ہے، جس کی مدح و ثنا خود خالق کائنات ہر لمحہ فرمائے، جس پر اس کے ملائکہ درود و سلام پڑھیں، جن کے سامنے عرش جھکتے ہوں، جن کی آمد سے سکتی انسانیت کے لیے باعث نجات بنی، جو خاتم النبیین رحمت للعالمین بن کر آئے، اور وہ کہ جنہوں نے اخلاق کی خوشبو سے گلستان اسلام کو مہکایا، تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ایسی ہستی کے حضور لب کشائی مجھے زیبا تو نہیں، کیونکہ ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے۔ جی ہاں جناب والا، یہ وہی ذات اقدس ہے جس کو قرآن نے نور مبین قرار دیا، جو اخلاق کے ایسے مرتبے پر فائز ہے کہ مشرکین مکہ بھی صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے، جو پیکر اخلاق ایسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیک تھے، بہت رحم دل تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف نہ فرمایا، آپ نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے نظر آتے تھے، کہ امریکی تاریخ دان مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر شیلے آٹو اسمارٹ، جارج برنارڈ شاہ جیسے کئی ناموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تصدیق کی اور ایک مثال کی صورت پیش کیا تو میں بے اختیار پکار اٹھی، غریبوں کی حمایت میں برابر بولنے والا، ستمگر کے مقابل ہے پیغمبر بولنے والا۔ عرب کی سب فصیحوں نے، خطیبوں نے کہا سن کر، نہیں دیکھا جہاں میں آپ سے بہتر بولنے والا، جنہیں تصدیق کی خاطر عدول آیا ہے مٹھی میں ایک کنکر گواہی دیتا ہے بولنے والا۔ شکریہ۔